فعلم ما فی قلوبہم، تو فرمایا پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر. وَأَعْذَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی. تو یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شان میں بالخصوص نازل ہوئی، اور اسے آئے بیت بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار کے ہاتھ پر بیت فرمائی. آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی یہی کہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی شان اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 18 ذی الحجہ کو ہے. آج ذی الحج کی 14 تاریخ ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا دن میں قریب ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کب مسلمان ہوئے اور کیسے مسلمان ہوئے، اس کے حوالے سے شارحین فرماتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. اس طرف ہم آتے ہیں. پہلے ہم اس آیت مبارک کے مزید کچھ شان نزول کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان تمام صحابہ کرام کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ان کی شان میں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. تو بات اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر سرکار عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آپ سفر باندھتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے سرکار مکہ سے طرف سے روانہ ہوئے. انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور قربانی کے جو جانور تھے وہ بھی ساتھ لیے تھے، اور پھر ذاتی حفاظت کے لیے ایک تلوار کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور کوئی سامان جنگ نہیں تھا کسی قسم کا بھی، بس ایک تلوار ہے اور قربانی کا جانور جو ہے وہ ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ بندوں کا یہ گروہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے شوق سے سرشار ہو کر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اہل مکہ کو جب ان کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب جب یہ دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. جب یہ حال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کفار ادھر یہ بات سوچ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، اپنی اونٹنی اسوا پر سوار ہیں. اب جب وہ حدیبیہ کا مقام آیا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو ہے جس کا نام قصوہ ہے وہ خود بخود بیٹھ جاتی ہے. اب صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، یہ تھک گئی ہے سفر کی وجہ سے، اس پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، شاید اس لیے بیٹھ گئی ہے. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ خود اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی بلکہ حکم ربی کی وجہ سے اسے روک دیا گیا ہے کہ یہ یہیں بیٹھ جائے، آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائے۔ یہ حکم ربی ملنے سے بیٹھی ہے، اپنی مرضی سے اس نے یہاں ڈیرا نہیں جمایا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس پر یہ جب خیال ہوا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا انما حبسھا حابس الفیل عن مکہ، فرمایا اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ اس کو جملہ محدثین نے لکھا ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر، امام ابن ابی شیبہ نے 36,839 نمبر پر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ جملہ محدثین نے بھی لکھا ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے اور سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سرکار نے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، تو یہ خود بخود نہیں رکی بلکہ اسے روکا گیا ہے۔ فرمایا کہ حضور نے حکم دیا کہ یہی فروکش ہو جاؤ، چنانچہ وہ وہیں خیمہ زن ہو گئے، یعنی یہی ڈیرا جما لو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب اسی جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اپنے خیمے لگا لیتے ہیں۔ اب جب خیمے لگائے تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار سے سرکار کی گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہو گیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، مکہ پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن وہ اس بات پر بازد ہو گئے تھے کہ شاید کہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوران گفتگو مختلف وفد جو تھے وہ ادھر سے ادھر جہاں آتے جاتے رہے، اور ہوتا یہ رہا کہ لیکن اس کے باوجود کہ وفد آتے جاتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا۔ اب جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو پھر کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا تاکہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا، تو اب جب سرکار نے آپ کو مکہ بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی، اور انہیں کہا کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کی غرض سے ہی ہم مکہ آئے ہیں، اور ہم اپنی سواریاں کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان کوئی نہیں ہے کہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہوتے تو ہمارے پاس جنگی ساز و سامان ہوتا، لیکن حالانکہ ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری باتیں انہیں کہیں تو انہوں نے آپ نے کہا کہ نہ روکو اور نہ روکنے کی کوشش کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے عثمان تمہیں طواف کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو اب حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، کسی اور کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تم آ ہی گئے ہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف، فرمایا کہ میرا یہ
دل کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر طواف کعبہ کروں۔ میرا محبوب باہر بیٹھا ہے، وہ میرے انتظار میں ہے، اور میں اپنے نبی، اپنے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر طواف کعبہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس لیے میاں محمد بخش صاحب پہ کھڑی نے یہ کہا تھا نا کہ در مرشد دا خانہ کعبہ، در مرشد دا خانہ کعبہ، حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا، چل دوارا ملیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر ہرگز خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بات ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، تو اب اتنی دیر میں خبر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ اب پہلی خبر یہ آئی، جب یہ خبر آئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اب یہ قسم اٹھائی کہ اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا ہم انتقام نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم قطعاً واپس نہیں جائیں گے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو اتنے میں بارگاہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین یہ آئے پاک لے کے نازل ہوتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا کہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے، اس لیے فرمایا بس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا بس اتارا اس نے اطمینان کو۔ اب یہاں لفظ ہیں فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے سکینہ کہتے ہیں اطمینان کو، سکون کو، چین کو۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صحابہ کے لیے چین اور سکون نازل فرمایا کہ اطمینان میں آ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تم سکون میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ۔ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم کیا کریں گے؟ فرمایا بطور انعام انہیں ہم قریبی جو فتح ہے وہ تم سے نصیب فرما دیں گے، کہ اس کے سبب سے جو فتح ہے وہ ہم تمہیں عطا فرما دیں گے، اس کے قریب ہی ہے کہ تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ نے جب یہ ارادہ کیا نا تو اب یہ آئے پاک نازل ہوئی۔ تو اتنی دیر میں پھر اب جب بیعت کر رہے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کی بیعت فرما رہے ہیں، اور سرکار جب بیعت فرما رہے ہیں تو سرکار اپنا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے۔ اب جس کے ہاتھ کو سرکار اپنا ہاتھ کہیں اس عثمان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عثمان کے ہاتھ کو یعنی سرکار اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھ، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کی طرف سے ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی سرکار بیعت فرما رہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، یہ سارا واقعہ تھا کہ جس کی بدولت یہ آئے پاک نازل ہوئی۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کہ آپ چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ شروع دن سے ہی اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ یہ تین شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں کوئی
بھی شخص فیصلہ نہیں کر سکا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں زمانہ شروع اسلام سے اب تک یہ اختلاف ہی رہا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں فیصلہ کر سکا کہ ان تینوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب ہمارے فقہائے اہل سنت فقہائے اسلام نے اس میں یہ تطبیق کی کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ تین مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تین ہستیاں ہیں۔ ان تینوں کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس طرح اسلام قبول کیا کہ آپ جب باہر سے گھر آتے تو آپ کی خالہ آپ سے کہتی ہیں، اے عثمان تمہیں اس بات کی خبر ہے، اس بات کا پتہ چلا ہے؟ کہا خالہ جان کس بات کا؟ کہا تمہارے دوست نے، تمہارے یار نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ کہا کس نے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب اتخذ فلانا خلیلا، کہ بندہ قیامت کے دن یہ التجا کرے گا کہ کاش میں فلاں کا دوست ہوتا، فلاں کا یار ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ یار اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے، اور بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کو لے ڈوبتی ہیں۔ بندہ شراب خانے میں بیٹھتا ہے، اب شرابی کے پاس جو بیٹھے گا وہ شرابی ہی بنے گا، چور کے پاس بیٹھے گا تو اس پہ سے چوری کی ہی ترغیبیں ملنی ہیں کہ چوری کس طرح کرنی ہے، اور بد کردار کے پاس بیٹھے گا تو اس کی ہی جو باتیں ہیں وہی اس پر صحبت اثر کرے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسب، سرکار نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ، کسی کو بھی دوست مت بناؤ، لیکن کس کو بناؤ؟ فرمایا الا مؤمنا، اب حرف استثناء کے ساتھ یہ فرمایا کہ الا مؤمنا، پہلے فرمایا کہ لا تحاسب کسی کو بھی دوست مت بناؤ، اور ساتھ ہی آگے فرمایا الا مومنا، مگر بناؤ تو مومن کو اپنا دوست بناؤ، مومن کو اپنا یار بناؤ۔ کسی شرابی کو، کسی جواری کو، کسی زانی کو، کسی بد کردار شخص کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، لیکن دوست بنانا ہے جو کس کو بناؤ؟ فرمایا جو مومن ہے، صالح ہے، اسے اپنا دوست بناؤ، وہی تمہارے کام آئے گا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی تمہیں فائدہ دے گا۔ اب یہ فرمایا دوسرے مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ سرکار کا یہ فرمان ہے نا۔ اور بڑے بڑوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، کسی کی دوستی لے ڈوبتی ہے اور کسی کی دوستی بندے کو تار لیتی ہے۔ اسی پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا یہ شعر پھٹ آتا ہے نا، کون سا شعر؟ فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ کو تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اس نشانی کے جو
سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی خالہ کی بات سنی، اب سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ اپنے یار، یہ کون سا یار؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آگے پوچھتے ہیں سوالن کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات کہی نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے خبر دیے بغیر ہی چلو اب آپ مجھے بھی اپنے محبوب کے پاس لے جاؤ اور کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے محبوب کے غلاموں میں میرا بھی شمار فرما دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس طرح اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے مشکلات تو آنی ہی تھی، مسائل و علام تو آنے ہی تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کو ڈرایا بھی، لیکن آپ نے کہا کہ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب اس سے میں پیچھے۔ عثمان غنی کے کا جو دادا کی طرف سے نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ ابی العاص بن ابی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی بن امیہ خاندان سے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، جن کا کی والدہ حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب ہیں جو حضور کی پھوپھی ہیں۔ ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ان کی بیٹی کا نام ہے نام عروہ، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی والدہ ہیں، اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم بنت عبد المطلب ہے۔ اس طرح چار۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے کسی صحابی کے نکاح میں نہیں آئیں، بس یہ شرف حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا نکاح حضرت ام رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان سے ہوا، تو اب آپ کا وصال مبارک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 21 سال کی عمر میں ہے، اور پھر کب وصال ہوا؟ جس سال غزوہ بدر پیش آیا، تو اس سال کیا ہوا؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی غزوہ میں شامل ہوں، میں بھی سرکار کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جاؤں، لیکن حضرت رقیہ بیمار تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا اے عثمان تمہیں اجازت نہیں ہے، اب تم جو ثواب جو اجر میرے ان صحابہ کو ملے گا جو میرے ساتھ بدر میں جا رہے ہیں، جو مال غنیمت میں حصہ ان کو ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ اب بدر میں 312 صحابہ گئے ہیں، 313 حضرت عثمان ہیں، اور اسی لیے ہے سیرت نگاروں نے اور جملہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے، کتاب اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 312 صحابہ بدر میں گئے ہیں، 313 نہیں گئے۔ اب سرکار نے یہ فرمایا تھا نا کہ اے عثمان جو جو بدر والوں کو ملے گا وہ سب کچھ تجھے گھر بیٹھے عطا کیا جائے گا، کس وجہ سے کہ تو اپنی زوجہ اور میری بیٹی کی گھر میں بیٹھ کے اس کی تیمارداری کر، اس کی خدمت کر، اللہ تجھے ساری سو نسبتیں سارا اجر عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سب کچھ ادا کیا جاتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کا پہلا نکاح ہوتا ہے، اور پہلا نکاح کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ کسی صحابی کی اجازت سے نہیں، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان ملتا ہے کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح
ہم نے عثمان کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا آپ ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرما دیں۔ اب پہلی بیٹی کا نکاح ہوا، جب دوسری کا وقت آیا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اب سرکار کی اور حضرت عثمان کی ملاقات دروازے پر ہوتی ہے، دروازے کے قریب ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا آپ اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرما دیں۔ جو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح بغیر اجازت باری تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کیا، میں نے اپنی ہر بیٹی کا نکاح اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ کیا ہے، جس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سرکار نے اپنی دوسری بیٹی سے کیا تو اب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال مبارک بھی کچھ سال کے بعد ہو جاتا ہے، تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سرکار کی کتنی بیٹیاں آئیں؟ 2 بیٹیاں۔ اب اس پر معترضین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی تھی، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اب سرکار نے جب اعلان مباہلہ کیا تو اس وقت تو بس حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں، تو اس وقت تھی موجود حضرت فاطمہ، تو سرکار نے حضرت فاطمہ کو ہی لے کے جانا تھا، اور کس کو لے کے جانا تھا؟ اور آیت مباہلہ کب نازل ہوئی؟ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت رقیہ کا وصال کب ہوا ہے؟ سن 2 ہجری میں، جب غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور اس کے 2 یا 3 سال کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہے، اور 7 ہجری میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں ان کا وصال ہے۔ تو اب جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس وقت یہ تینوں بیٹیاں موجود ہی نہیں، تو سرکار ان کو ساتھ لے کے کیسے جا سکتے تھے؟ اب موجود ہی حضرت فاطمہ تھی تو سرکار نے ان کو ہی لے کے جانا تھا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں ہیں تو سب یہ کہیں کہ آپ ذو رہن، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ذاکر نائک جو ہے نور کا منکر ہے، اب وہ بھی بول رہا ہے کہ حضرت عثمان ذو نورین ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے ہی نور کے منکر احتشام الہی ظہیر بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو نورین ہیں۔ پوچھا جائے کس وجہ سے، اور طارق جمیل نے بھی یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی ذو نورین ہیں، اللہ کہ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی کی بھی ان کی تقریر سنیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو نورین ہیں۔ پوچھا جائے کس وجہ سے، کہا اس لیے کہ ان کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر سن، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے امام نے ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ سرکار کی نسبت جس کے ساتھ ہے ہر وہ شخصیت نور ہے۔ تم تو 2 بھی بات کرتے ہو گے، اور سرکار کے بارے کی جب بات کی جائے نور کی، حالانکہ سرکار دونوں بشریت اور نورانیت ضد نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ضد ہے، لیکن سرکار کی ذات کے لیے یہ دونوں باتیں ضد نہیں، یہ دونوں مشترک ہیں۔ جب بارگاہ رب العزت میں پیشگی ہوتی ہے پھر سرکار کی ذات نورانیت ہوتی ہے، جب مخلوق کے سامنے سرکار ہوتے ہیں پھر سرکار کی حالت بشری ہوتی ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا
نہ سرکار کی حالت نورانیت ہوگی نہ بشریت ہوگی، بلکہ وہ حالت ہوگی جو رب جانتا ہے اور رب کا محبوب جانتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کہ سرکار نور بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے عثمان نور جو نورین ہیں کہ آپ کے نکاح میں 2 سرکار کی بیٹیاں آئی ہیں اس لیے نور کہا جاتا ہے، تو جو ہے ہی نور اسے نور کیوں نہیں کہا جاتا؟ گائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب احباب کو ان باتوں میں سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق